بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حج کا موقع ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا۔ احرام کے ہم سب جانتے ہیں کہ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، مرد کے لیے دو سفید چادریں، انسلی جو ایک تہمت کے طور پر باندھتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اوپر وہ اوڑھ لیتا ہے، اور مرد کا یہ احرام ہے، جبکہ عورت کے اس کے جو کپڑے پہنتی ہے وہی احرام ہے۔ اس میں عورت جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے ان کو ننگا ہونا ضروری ہے، پاؤں کو اور چہرے کو۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں جلد 298 نمبر پہ حج کے بیان کے بارے میں ایک حدیث ہے جو وہ میں آپ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو احرام باندھنے والا ہے وہ نہ قمیض پہنے اور نہ عمامہ باندھے، اور نہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی لے، یعنی احرام باندھنے والا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، شلوار قمیض اور یعنی جو سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہنے گا، اور نہ ہی کپڑوں پر خوشبو لگائے گا۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ موزے پہننا چاہے تو وہ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے ننگے ہوں، اوپر سے کاٹ لے۔ اور یہاں اس حدیث سے مبارکہ میں جوتے پہننے کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ کے جوتے صاف ہیں، اس میں بالکل اجازت نہیں ہے، تو آپ جوتے بھی پہن سکتے ہیں اس دوران۔ ٹخنے جو ہیں آپ کے وہ ننگے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے موزے پہننے ہیں تو ٹخنا آپ کا جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے، یعنی عورت کا وہی ہے لباس جو وہی احرام ہے، اور مرد کے لیے یہ احرام، یعنی سر پہ ٹوپی باندھنا، سر کو ڈھانپنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، سر پہ ٹوپی باندھنا مناسب نہیں ہے، ٹوپی لینا، عمامہ باندھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دو انسلے کپڑے، ایک تہمت کے طور پر ایک اوپر، اور عورت جو ہے اس کے وہی کپڑے جو وہ عام حالت میں پہنتی ہے احرام کی نیت سے پہن لے گی، سر کو ڈھانپے گی، اس کا ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جو ہے اتلوے اوپر کا جو حصہ ہے پاؤں کا چھت جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرد بھی اس کا چہرہ اور اس کا سر ننگا ہونا چاہیے، اور پاؤں کا جو چھت ہے اوپر کا حصہ وہ بھی ننگا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔